ایمان کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ایمان، طاقت والی نعمت اگر کوئی ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم کے ذریعے انسان یہ طے کر سکتا ہے کہ حق کا راستہ کون سا، باطل کا راستہ کون سا، انبیاء کا راستہ کون سا، شہداء کا راستہ کون سا، اولیاء کا راستہ، قطب کا راستہ، ابدال کا راستہ، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہوا، انعام ہوا، علم کے ذریعے پہچان سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس میں تمیز نہیں کر سکے گا آیا راستہ کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے، صحیح راستہ کون سا، غلط راستہ کون سا۔ ہم نے عقل سلیم دی انسان کو، انسان اپنے عقل کو استعمال کر کے وہ تمیز کر سکتا ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا، غیر اللہ کا راستہ کون سا، علم کا راستہ کون سا، جہالت کا راستہ کون سا، کون سا علم سے زیادہ دیر قائم آنے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ تو علم کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی شاعر نے کہا علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو بانٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا کا تعارف کرانا چاہتے تھے، فرشتوں نے کہا آپ ایک ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو دنیا میں جا کر خون کریں گے، فسادات کریں گے، آپ کیوں ایسے آدمی کو پیدا کریں گے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جن باتوں کو جانتا ہوں تم ان باتوں کو نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم کے ذریعے بتلایا اے آدم یہ دنیا ہے، دنیا میں رہنے والے یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، ان کے نام یہ ہے، ان کے اسماء یہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں وہ علم ہے، ایسا علم جو دنیا میں بھی کامیاب آنے والا ہے اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب آنے والا ہے۔ تو علم سے مراد دنیاوی علم بھی مراد ہے، زیادہ ترجیح اخروی علم مراد ہے۔ دونوں علم حاصل کرنا ہے، دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اخروی آخرت کا علم بھی حاصل کرنا ہے، دونوں کا جاننا ضروری ہے۔ فریضۃ المسلم علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان بالغ عاقل پر اتنا جاننا ضروری ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، اس میں اس کو پہچان ہو جائے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ خصوصاً رمضان المبارک کے بعد مدارس کے کھلنے کا ایک عام طریقہ وجود میں آتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر جا کر مدارس اسلامیہ میں داخل کرتے ہیں، انہیں قال اللہ قال رسول کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، علوم نبوت
نبوت کا علم ان بچوں کے سینوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے وقت میں حضرات اگر آپ کے گھروں میں 5 بچے ہیں یا 6 بچے ہیں، ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے، ایک بچے کو حافظ بنا دیے یا عالم بنا دیے، یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اور ایسا مدرسہ تلاش کرے جہاں دونوں جہاں کی تعلیم ہو۔ مدارس میں عام طور سے اخروی علم جو آخرت میں کام آنے والا علم ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء نے محنت کرتے ہوئے مدارس میں اس نصاب کو بھی پہنچایا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء جو اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو علم دیا جاتا ہے وہ دونوں علم ہمارے مدرسوں میں شامل حال ہو جائے، تاکہ بچہ جب حافظ ہو کر باہر نکلے گا، عالم ہو کر باہر نکلے گا، مفتی ہو کر باہر نکلے گا، فاضل ہو کر باہر نکلے گا تو اسے انسانوں میں، غیر مسلم بھائیوں میں بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ تو ہمارے اکابر علماء نے مدارس میں بھی ہی اور جو اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے اس کا بھی نصاب متعین کیا ہے۔ یاد رکھیے ایسے مدارس تلاش کرے جو خالصتاً اخلاص سے کام لیا جاتا ہو، وہاں کے اساتذہ پڑھانے والے مخلص ہو، بچے کی صحیح تربیت کرتے ہو، بچے کا مستقبل صحیح سنوارتے ہو، ایسی اساتذہ کو تلاش کر کے، ایسے مدرسے کو تلاش کر کے جہاں دنیا کی بھی تعلیم ہوتی ہو، اخروی علم کی بھی تعلیم ہوتی ہو، ایسے مدرسے میں ڈالے تاکہ بچے کو دونوں جہاں کا علم حاصل ہو۔ اس لیے حضرات شوال کے مہینے میں ہفتے سے مدرسے کھل رہے ہیں۔ آپ کے بچوں میں اگر کوئی اچھا ذہندار بچہ ہے تو اسے دینی تعلیم دلانے کی طرف رجحان پیدا کیجئے۔ یہ ایسا علم ہے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب آئے گا، آخرت میں بھی کامیاب آئے گا۔ آپ نے سنا رمضان المبارک میں حافظ قرآن جن کے اوپر 10 آدمی ایسے ہیں یا 7 آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہو، ایسا آدمی، ایسا عالم دین، ایسا حافظ قرآن ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا سکتا ہے۔ حافظ قرآن کی، عالم دین کی، عالم ربانی کی سفارش اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے حضرات اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 روزے رکھتے تھے۔ ہم نے رمضان المبارک میں الحمدللہ 30 روزے رکھ لیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کے نبی کی یہ